بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں جو چالان، ضمنی چالان تھا وہ تیار ہو گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو ایک بڑی خواہش تھی اور بڑا ان کی طرف سے ہاتھ پاؤں مارے گئے شہباز شریف کی طرف سے، ایف آئی اے کے جو نائب پروسیکیوٹر ہیں فاروق باجوہ صاحب کی طرف سے، اور عدالت نے ان کے جو اوچھے ہٹکنڈے تھے ان کو رد کرتے ہوئے صرف ضمنی چالان، جو مین چالان ہے جس میں ایویڈنس تھی، جس میں تفتیش تھی، اس میں تبدیلی کرنے سے روک دیا تھا، اور صرف جو ایریگولیرٹیز تھیں یا کوئی غلطیاں تھیں ٹیکنیکلی ان کو ٹھیک کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کی تفصیل جو ضمنی چالان ہے وہ سامنے آ گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انوکھا کام کیا ہے امپورٹڈ حکومت نے، اور سرکاری ملازمین کی ترقی تعیناتی کی آئی ایس آئی کی رپورٹ سے مشروط کر دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سویلین بالادستی کا کام تھا، جو پہلے آئی بی کرتی تھی، انٹیلیجنس جو بیورو ہے وہ کرتی تھی، اور ہماری جو ایک شاندار ایجنسی ہے آئی ایس آئی، جس کا کام پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر نہ صرف پاکستان کی سالمیت کا خیال رکھنا ہے بلکہ ان کا وہ ایک بڑے مقصد کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کو ان معاملات میں شامل کرنا اور ان معاملات میں انٹرفیئر کروانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے بالکل برخلاف ہے۔ اور پھر جو بیوروکریسی ہے، جو کل تک نیب کی وجہ سے چیختی چلاتی تھی، اب اپنی اوقات میں آئے گی جب آئی ایس آئی سے ان کی تفتیش کروائی جائے گی، اور ان کے جو تعیناتی ہے یا ان کی جو پوسٹنگ ہے اس کے حوالے سے رپورٹ آئی ایس آئی جاری کرے گی۔ اور جس میں پہلے تو نیب تھا، نیب پھر بھی ڈنڈی مار دیتا تھا، آئی ایس آئی نے ڈنڈی نہیں مارنی، اور یہ جو سول افسران ہیں جو عمران خان کی ہر حال میں عمران خان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہے، صرف ان کی خواہش کے لیے اور ان کی غلامی کو پورا کرتے ہوئے آج ان کو ہوش آیا ہوگا کہ اب یہ معاملات ان کے لیے بڑے خراب ہیں، کیونکہ اب ان کی جو رپورٹ ہے وہ آئی ایس آئی جاری کرے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جماعت اسلامی کے سینیٹر نے سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت ہے اس کے خلاف جتنی ایک دبنگ ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ واقعی اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سینیٹر مشتاق نے آج جو جماعت اسلامی پاکستان کے یہ سینیٹر ہیں، انہوں نے حکومت سے افسران پر سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ سینٹ میں تقریر کرتے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر شدید انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں تو اخباروں میں اشتہارات کیسے دیے؟ کیا یہ تمہارے باپ کے پیسوں سے چھپوائے گئے ہیں؟ انہوں نے اب یہ نہیں پتا کہ یہ باپ کے باپ کی بات ہو رہی ہے یا ویسے باپ کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے انہوں نے سوال کیا کہ مہنگائی کی یہی صورتحال رہی تو عوام وزیر اعظم کے کپڑے خود نوچیں گے، عوام کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر نے کہا کہ افسران پر 6 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ مہنگائی کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کس نے کہا تھا کہ پنگا لیں اور حکومت کریں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے وہ ہم برداشت نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تو آج بھی ملک گیر مظاہرے کیے ہیں، اور آج بھی لاہور میں لبرٹی چوک پر اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اور آج دن میں جمعہ کے بعد ہر شہر میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی نے بھی اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ مہنگائی اور جو ظلم کیا گیا ہے، پٹرول بم گرایا گیا ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے اب یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے خلاف جو آوازیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کے لیے مزید معافی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، آج بیسیکلی جو مریم نواز بیانیہ دیتی تھیں اور وہ سول بالادستی کی بات کرتی تھیں، اور وہ یہ کہتی تھیں، نواز شریف یہ کہتے تھے، وہ عوام کو بیوقوف بناتے تھے، لیکن بناتے تھے اور بیوقوف بناتے ہوئے کہتے تھے کہ جو سول معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بیانیہ تھا عمران خان کے دور میں 3.5 سال ہر جلسے میں ہماری جو آنریبل ادارے ہیں اور ہماری جو فوج ہے، پاک فوج،
اس کو گالم گلوچ کرتے رہے اور آرمی چیف کو گالم گلوچ کرتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا کو گالم گلوچ کرتے رہے، اور جو جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ تقریریں کرتے تھے، اور وہ لندن سے بیٹھ کر نام لے لے کر تنقید کرتا تھا اور گالم گلوچ کرتا تھا۔ اب انہی کی حکومت ہے، اور اس حکومت میں جو سویلین کے کام ہیں اس کے لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو درخواست کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ معیشت ہماری حالات خراب ہیں اور اس کے لیے ہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ جب بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ اگر آپ کی معیشت بھی قومی سلامتی کمیٹی نے ٹھیک کرنی ہے تو پھر آپ کس لیے آئے تھے، پھر اس معاملے سے یہ ہٹ گئے اور اب ایک نیا شوشہ ان کی طرف سے چھوڑا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے چچا نے مریم نواز اینڈ نواز شریف کے بیانیہ کو آج دریا راوی میں جو گندا پانی ہے وہاں پر ڈبو دیا ہے اور ختم کر دیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے۔ سرکاری ملازمین کی ترقی اور تعیناتی کو آئی ایس آئی کی رپورٹ سے مشروط کیا گیا ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ایک سوچنے کا اور ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ افسران، وہ بیوروکریسی جنہوں نے عمران خان کے 3.5 سال میں جتنا عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، جتنا عمران خان کو کمزور کر سکتے تھے، جتنا ان کی حکومت کو کمزور کر سکتے تھے، انہوں نے کیا۔ آج ان کو اوقات دکھا دی ہے۔ وہ تو رونا روتے تھے نیب کا، نیب تو پھر بھی کسی طرف سے مینیج ہو جاتا تھا۔ اب جس ایجنسی کے ہاتھ ان کی رپورٹیں آ گئی ہیں وہ تو صرف اور صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں، وہ تو قانون کی بات کرتے ہیں، وہ تو ان کو معافی نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کا رونا چیخنا شروع ہو گیا ہے۔ اب شہباز شریف نے آئی ایس آئی کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا اسٹیٹس دے دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ترقی اور تعیناتی آئی ایس آئی کی رپورٹ سے مشروط ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی تمام سرکاری افسروں کی اسکریننگ کرے گی اور حکومتی عہدوں پر تعیناتی سے پہلے آئی ایس آئی اسکریننگ رپورٹ دے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اسکریننگ کریں وزیر اعظم کی، پھر وزیر داخلہ کی، پھر کیبنٹ کی، اور اس کے بعد سرکاری ملازمین کی طرف آئیں۔ جب آپ نے ان کو حق دے ہی دیا ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے، تو پھر آپ وزیر اعظم سے شروع کریں نا، کہ کس نے ملک کو لوٹا، کس نے منی لانڈرنگ کی، کس نے بیرون ملک پیسے لے کر گئے، کون کیا کرتا رہا، وزیر داخلہ کا کیا کردار ہے، ان کا کیا تعلق ہے انتہا پسندوں کے ساتھ، ساری چیزیں پھر سامنے آ جائیں۔ لیکن نہیں، صرف افسران کے اوپر یہ جو فرمائشی پروگرام ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی تمام سرکاری افسران کی اسکریننگ کرے گی اور حکومتی عہدوں پر تعیناتی سے پہلے آئی ایس آئی کی اسکریننگ رپورٹ وہ دے گی اور اس کے مطابق کسی کی تعیناتی یا اس کو آگے لایا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ حکومت نے اعلیٰ عہدوں پر بیوروکریٹس کی تعیناتی سے پہلے اسکروٹنی کا فیصلہ کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی تمام سرکاری افسروں کی اسکریننگ کرے گی، حکومتی عہدوں پر تعیناتی سے پہلے آئی ایس آئی کی رپورٹ دیکھی جائے گی، اور اگر وہ مثبت ہوگی تو تب ہی جو تعیناتی ہے وہ ہوگی۔ اب اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یا تو یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی سے یہ اپنی مرضی کی رپورٹ لینا چاہتے ہیں اور آئی ایس آئی کو یہ کہیں کہ کیونکہ ہم نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، آپ نے صرف ایک چیز چیک کرنی ہے کہ کون شریف خاندان کا وفادار ہے۔ جو شریف خاندان کا وفادار ہے اس کی رپورٹ، بس آپ نے اتنی رپورٹ دینی ہے اور کوئی کرائٹیریا نہیں چیک کرنا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شریف خاندان کا وفادار ہے یا غدار ہے، تو اس کو آپ نے بتانا ہے۔ پھر اس کو ہم آئی جی بھی بنائیں گے، اسی کو ہم سی سی پی او لگائیں گے، اس کو ہم چیف سیکرٹری لگائیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے تو اس سائنس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اور کیوں یہ اداروں کو اپنے اصل کام سے ہٹا کر ان کاموں کی طرف لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ضمنی چالان تیار کر لیا ہے ایف آئی اے نے، جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر آپ جانتے ہیں کہ صبح کل 4 جون کو دوبارہ سماعت ہونی ہے اور کل یہ پیش ہونا ہے۔ تو وہ جو ضمنی چالان ہے اس میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں ایف آئی اے کی طرف سے۔ ان تبدیلیوں میں چالان میں ملزمان کی ولدیت اور مکمل ایڈریس تحریر کیے گئے ہیں۔ چالان میں سلمان شہباز کے شریک ملزم شبر کی وفات کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے
چلان میں تفتیش اور گواہوں کو تبدیل نہیں کیا گیا، جو ان کا اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے یہ چالان واپس لیتے تھے، جس مقصد کے لیے یہ عدالت کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، وہ تھا تفتیش کو تبدیل کرنا اور گواہوں کو تبدیل کرنا۔ وہ دونوں مقاصد ان کے پورے نہ ہو سکے۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ایف آئی اے کو ضمنی چالان دینے کا حکم دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے مفرور ملزمان سلمان شہباز، ملک مقصود اور طاہر نقوی کے وارنٹ گرفتاری پر رپورٹ پیش کی گئی تھی، اور اس رپورٹ میں غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے تفتیشی افسر کی سرزنش کی گئی تھی عدالت کی طرف سے، اور عدالتی ریمارکس میں کہا گیا تھا کہ رپورٹ کے مطابق ملزمان پتے پر موجود ہی نہیں، جبکہ 1 سال پہلے ملزمان کو متعلقہ ایڈریس پر نوٹس بھجوانے کی رپورٹ دی گئی ہے، اور اس وقت وہ نوٹس وصول بھی کیا گیا تھا۔ کس بات کا یقین کریں؟ کیوں نہ انویسٹیگیشن آفیسر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیں؟ یہ کہا گیا تھا، اور اس پر یہ 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور کیونکہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جو اشتہاری ملزمان ہیں، سب سے پہلے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی حاضری مکمل کی جاتی ہے، اور جو پیش نہیں ہوتے ان کی حد تک ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے لیے پہلے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، نیکسٹ ڈیٹ پر ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے گا، اور پھر ان کے جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے، اور اشتہاری ہونے کے بعد پھر جو فرد جرم کی کارروائی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور عبوری ضمانت پر بھی کل امجد پرویز صاحب کی طرف سے بحث مکمل ہو گئی تھی۔ اب حمزہ شہباز کے وکیل نے کل بحث کرنی ہے، اور پھر ایف آئی اے کے وکیل نے بحث کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر عدالت عبوری ضمانتوں کا فیصلہ دے گی، اور عبوری ضمانتوں کے ساتھ ساتھ پھر آئین اور قانون کے مطابق فرد جرم عائد ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے یا کوئی مداخلت کرتا ہے یا کوئی آپ کو دباؤ ڈالتا ہے، سپریم کورٹ کو بتائیں، سپریم کورٹ آپ کو جو آپ کی حفاظت کرے گی اور آپ کو پیچھے سے ریسکیو کرے گی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں اعجاز حسن عوان صاحب، ان کو بھی چاہیے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔